جی، آپ کا سوال ہے کہ جو شخص اذان کہتا ہے کیا وہی تکبیر کہنے کا اہل ہے یا کوئی اور بھی تکبیر کہہ سکتا ہے؟ رائج ہمارے ہاں یہی ہے کہ جو بندہ اذان کہتا ہے وہی تکبیر کہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ الامام احق بالاقامہ، مؤذن اذان کا حقدار ہے اور امام اقامت کا حقدار ہے، کہ امام کہلوائے اقامت کسی سے جس سے وہ چاہے، یعنی مؤذن کا یہ حق نہیں ہے اقامت کہلوانا، یہ امام کا حق ہے کہ وہ کس سے کہلواتا ہے۔ لیکن اگر امام کسی کو ڈیوٹی نہیں لگاتا یا مطلق وہ اپنا مؤذن کی سپرد کر دیتا ہے یہ معاملہ، تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر امام چاہے مؤذن کے علاوہ کسی سے کہلوانا تو یہ اس کا حق ہے اس روایت کی روشنی میں۔ اب مؤذن کیوں ہمارے یہاں کہتا ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں؟ کہ بسا اوقات آپ ایسے دیکھتے ہیں کہ ایک بندے نے یہاں سے اقامت شروع کر دی، ایک نے یہاں سے اقامت شروع کر دی، ٹھیک، وہ تب ہوتا ہے جب امام صاحب اپنی یہ ذمہ داری مؤذن کو دے چکے ہوتے ہیں، وہ خود کسی کو اشارہ نہیں کرتے کہ آپ اقامت کہو، تو اس صورت میں مؤذن جو ہے وہ امام کے بعد زیادہ حقدار ہے۔ اللہ اعلم۔